ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رفیق اور صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ قرآن پاک کی آیت جو خطبے میں پڑھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالی مومنین سے راضی ہو گئے۔ کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں موجود تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، ان پر سکینت کو نازل کیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو بڑی فتح اور کامیابی نصیب کی۔ خطبے میں إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، بے شک نیکی کے اعتبار سے جو آگے بڑھ گئے، أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دور کر دیا گیا۔ اچھا دور کس سے کیا گیا؟ جہنم سے دور کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے نا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ عبادات میں، وہ سخاوت میں، وہ شجاعت میں، صبر و تحمل میں، شکر گزاری میں جو پہلو لو اس پہلو میں وہ کامل نکلے، اس وجہ سے فرمایا کہ جو نیکی کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا۔ فرمایا دور کس سے کر دیا؟ جہنم کی آگ سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے، وہ آ کر بیٹھ گئے، دوسرے صحابی تشریف لائے، بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازے میں دیکھو کون ہے، دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس کے لیے جنت کی خوشخبری کا وعدہ ہونے لگا؟ کہتے ہیں جب ہم نے دروازہ کھولا دیکھا کہ سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ موجود ہیں اور ان کو ہم نے جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ میرا رفیق جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے وہ یہ ہے، قیامت والے دن 70,000 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ شفاعت کا حق ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اسی طرح حیا کی بات کی جائے، فرماتے ہیں رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اسی طرح بیٹھے رہے جس طرح بیٹھے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے جس طرح بیٹھے تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمٹ گئے، سیدھے ہو گئے، اپنی پنڈلی چھپا لی۔ تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی طرح بدستور بیٹھے رہے جس طرح بیٹھے تھے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اس وجہ سے میں نے بھی عثمان سے حیا کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر سے گزرتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جہنم کے تذکرے سے تو اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کی جب قریب سے گزرتے ہیں روتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے
کہ میں کیوں نہ رہوں، یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا، جو آدمی پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا، وہ آگے سب منازل میں کامیاب رہے گا، لیکن جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آخرت کی ساری منازل میں ناکام رہے گا۔